اس لیے یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ 18 تک کبھی پی ٹی آئی کے بھی چانسز ہیں کیونکہ ان کا جب وزیر اعلیٰ کا کیس ویس بنتا ہے نہیں مانا جاتا یا کچھ اس طرح سے تو ابھی 18 تک ادھر سے بھی معاملات ابھی خرابی کے چانس ہیں کہ ڈرون کے ایریاز میں جا رہے ہیں. تو اب انہوں نے ایئر پیٹرول شروع کر دی ہے نیٹو نے رشیا کے اس میں. تو وہ بات ہے کہ یہ شاید اب ادھر سے ونڈو کلوز ہو کے کہانی ادھر کو جانی ہے. یہ رکنے نہیں لگے ابھی جنگ آپ کی نیٹو جیسے قریب پہنچ گیا. عرب میں بھی کسی اور ملک پہ حملہ ہو سکتا ہے اب اس 27 کے. آپ لوگ بھی سیدھی تیاریاں کریں اور اچانک ہی آپ لوگوں کے معاملات مزید ورسٹ ہو جائیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر اسامہ صاحب ہمیں ایک ایک چیز پر گائیڈ کرتے ہیں. آج اینڈ پر ایک تحفہ بھی ہوگا جیسے بچوں کے حوالے سے اسامہ صاحب نے ہمیں دیا تھا کہ ان کی تربیت کیسے کریں، بچے کتنے ہونے چاہیے. یہ پریویس پروگرام اپلوڈ ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں. 2 دن پہلے ہم نے اسامہ صاحب سے پوچھا تھا. آج اسی طرح کا ایک تحفہ ہے وہ اینڈ پہ دیں گے، لیکن اس سے پہلے پریڈکشنز پر بات کریں جو اسامہ صاحب کی ہیں. آج جو ڈیٹ ہے 14 اکتوبر بروز منگل آج ہے. اور ناظرین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہیں اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کریں گے. احتجاج کی اسامہ صاحب نے ہم سے بات کی تھی اور اب آپ دیکھیں کہ احتجاج جس طرح سے ہوئے. ایک تو ہسپتال بھرنے کی بات کی اسامہ صاحب نے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ جو زخمی ہوئے ٹی ایل پی سے جو احتجاج بڑھے. پہلے تو احتجاج کی بات، پھر ہسپتال کی بات، پھر جیل کی بات اسامہ صاحب نے کی. اور اس میں کافی جو فگر آ رہا ہے وہ 150 کا فگر آ رہا ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے جو لوگ پولیس کی حراست میں ہیں اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو ناظرین یہ ایک امپورٹنٹ احتجاج والا میٹر رہا. آگے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ 14 اکتوبر اسامہ صاحب نے سٹارٹ ڈیٹ دی تھی. 14 سے 18 امپورٹنٹ ڈیٹس دی تھی کسی بھی حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، پاکستان انڈیا کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ 7 رضوی کے حوالے سے کل میں نے پروگرام میں خبر دی تھی کہ گولیوں کی خبر ایک پوسٹ بھی آئی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میرے تک بھی ایسے ہی پہنچی. لیکن آپ کو پتا ہے جب اس طرح کا کیوس ہوتا ہے تو کچھ نیگیٹو اور غلط خبریں بھی اس پہ مطلب آ جاتی ہیں اور انسان وہ دے بیٹھتا ہے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ ان کو کوئی گولیاں لگی ہیں. کوئی ایسا کوئی نمائندہ سامنے آ کے کنفرم نہیں کر رہا کہ ان کو گولیاں باقی لگی ہیں. لیکن اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آگے ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے وہ کہاں جائے گا. پہلا سوال میرا یہ پریڈکشن کا ایک حصہ یہ ہوگا. دوسرا پاک افغان جو اس ٹائم کنفلکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ 5ویں دفعہ سیز فائر کا جب افغان نے کہا تو پہلے اس میں تیسری دفعہ عمان کو بیچ میں ڈالا، چوتھی دفعہ سعودی عرب کو بیچ میں ڈالا کہ ہمارا سیز فائر کرا دو. 5ویں دفعہ، پہلے تو 2 دفعہ افغان نے خود بولا کہ جی ہمارا سیز فائر آپ لوگ کر لو، تو پاکستان آرمی، پاکستان فوج نہیں مانی. اور اس کے بعد ان کو اب صاف بول دیا گیا ہے افغانستان کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، کہ اگر دوبارہ سے کوئی ٹی ٹی پی، بی ایل اے، کسی نے بھی بلوچستان یا کہیں پہ بھی کوئی دہشت گردی کی تو ہماری طرف سے یہی والی جنگ آپ سمجھیے گا اور یہی جنگ کی جائے گی. اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے پوری سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو. اور اس طرح کے معاملات پر ان کی وہاں پہ 6 دن کا جو دورہ ہے اس میں اب 4 دن باقی ہیں. اس دورے میں اب کیا ہوگا؟ اور یہی 4 دن ہے 14 15 16 17 18 بھی آپ دیکھیں بیچ میں ہے جو اسامہ صاحب نے ڈیٹ دی تھی. اسامہ صاحب سے آگے کے معاملات پوچھتے ہیں. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کر رہے تھے کہ جی نوبل پرائز ان کو ہی ملنا چاہیے اور ان کو دعائیں بھی دے رہے تھے شہباز شریف صاحب. وہاں پر امن کی جب بات ہوئی تو وہاں پہ سارے وہاں پہ تھے. اور یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلق اس طرح سے تو حکومتی لیول پر تو اچھے نظر آئے جو ہم نے ویڈیو میں دیکھا. کیا اندر بھی ایسا ہے؟ وینزویلا کا بارڈر بھی ہاٹ ہے، وہاں پر بھی معاملات ہیں. اسرائیل کے حوالے سے یہ ہے کہ فلسطین کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ قیدی جو ہے آہستہ آہستہ رہا ہونے لگ گئے ہیں. اب تک جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو قیدی رہا والے سسٹم بھی وہاں پر معاملات ہو رہے ہیں. آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دنیا کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ آخر میں تحفہ ضرور سنیے گا، وہ آپ کی تربیت کرے گا جو اسامہ صاحب آج ہمیں تحفہ دیں گے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر گھر کا، ایک گھر چھوڑ کے ایک گھر کا مسئلہ آج کل ہے جو اسامہ صاحب آپ لوگوں کو آج وہ بتائیں گے تحفہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی والا ایشو ہے یہ بڑا غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور ایسا منظر کھینچ دیا گیا جب وہ
بار بار آپ کو واسطے دے رہے ہیں پیچھے ہٹنے کے یا واٹس ایپ، تو ریاست کے اس کا مطلب کہ بندہ جا کے بات کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کی کہ لائیو یہ ویسے اسٹرنگ آپریشن ہوتے ہیں، خفیہ کیمرے لے جائے جاتے ہیں، خفیہ مائک لے جائے جاتے ہیں، تو ایک بندہ خفیہ بھیجیں، وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ آپ سے جو بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ اسٹرنگ آپریشن کر کے قوم کے لائیو آن ایئر کر دے، کیا مشکل ہے؟ بتائیں نا. یہ لوگوں کے ٹوٹے وٹے کھینچ کے یا کلپس بنا کے بلیک میل کیا جا سکتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ فالدہ گولی ماری جا سکتی ہے، بندہ مارا جا سکتا ہے، بندوں کی لاشیں گرائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک جا کے اسٹرنگ آپریشن نہیں کیا جا سکتا. میڈیا پیپلز کو بھیج دیں، خفیہ مائک لگا کے. اتنے یوٹیوبرز تھے، اتنے میڈیا چینلز تھے، ایکسپوز دیں اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں. ورنہ وہ تو سامنے واسطے دے رہا تھا کہ اللہ کے واسطے واپس چلے جاؤ سارا. تو یہ تصادم پہلے تو یہ ہے کہ جب وہ نکلے تھے اس وقت ہی ان کو آگ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ نکلے اپنے پہلا دن تھا احتجاج کا، آپ نے تو وہیں سے تھریش ہولڈ گرانا شروع کر دیا. اور پھر پاکستان کی سائیکی پتہ بھی ہے کہ اس پہ ایک دفعہ اس کو اٹھاؤ تو آپ کیا اب ہر دفعہ ہی اس طریقے سے ہارڈ سٹیٹ بن کے لاشوں کے آپ لیں گے؟ کیونکہ اس پہ تو علماء، مجھے تو نہیں لگتا یہ کوئی ان کا علماء جو ہے وہ کوئی اچھا رول پلے کر رہے ہیں ٹیکنیکلی. علماء کو دونوں سائڈز کو سمجھانا چاہیے، ریاست کو بھی، ریاستی ملازمین کو بھی، اور آپ کے جو یہ جتنے بھی اس طرح کی، یہ بھی ایکچولی تو سیاسی تنظیم ہی تھی نا. ووٹ میں آتے ہیں، الیکشن میں آتے ہیں، سیاسی مذہبی کر لو، لیکن اصل میں تو سیاسی ہو گئی نا، سیاسی تنظیم تھی. تو ان کو سیاست کا حق ہے، جب وہ سیاسی رجسٹرڈ تنظیم ہے تو وہ کچھ بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکتے تھے، لیکن اس کی کوئی ڈومین طے کرتے. اور اس طریقے سے جیسے دکھایا گیا منظر، یا یہ تو دشمن کو جیسے کہتے ہیں موقع دینے والی باتیں ہیں، جس سے بڑا غلط تاثر جا رہا ہے. ایکسپوز کرنا چاہیے تھا سچویشن کو سب سے پہلے. اس طرح کا جب بھی کوئی آپریشن کرنا ہے تو اس میں ان لوگوں کو ایکسپوز کریں. اگر اسٹیٹ واقعی رائٹ پہ ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اسٹنگ آپریشن کرنا. اور بندے مارنے سے تو بڑا آسان ہے کہ اس کی خفیہ ویڈیو بنائی جائے یا آواز ریکارڈ کی جائے. سیکنڈلی یہ ہے کہ علماء کو یہ نہیں پتا کہ ایک انسان کا خون پوری انسانیت کا قتل ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا خون جس نے کر دیا پوری انسانیت مر گئی. یہ ترجمہ لیتے ہیں، مر جاتے ہیں سارے. جب کوئی ایک قتل ہوتا ہے یہ سب بھی مر جاتے ہیں. ٹیکنیکلی ہونا یہ چاہیے کہ ایک انسان کا خون کو اتنی اہمیت دینی چاہیے کہ سب کو مل کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اب وہ ایک پولیس والا پاکستانی ہو، وہ ہمارا کوئی فوجی ہو، وہ ہمارا کوئی کسی اور محکمے کا، ریلوے کا ملازم ہو، یا کوئی ہمارا سول سروس کا بندہ ہو، یا ہماری عوام ہو، یا کوئی کسی پولیٹیکل ورکر جس کو کوئی لے آیا، اس کا لیڈر عمران خان نکال لیتا ہے، سعد رضوی نکال، یا کوئی اور کل کو نواز شریف لے آتا ہے، یا مریم صاحبہ کل کو انہی حالات میں ہوتی نکال لیتی ہیں. تو اب اس کو گولیاں مطلب یہ کوئی بارڈر بنا ہوا ہے کہ آپ ادھر گولیاں ہی گولیاں چلائیں گے؟ جیسے آپ نے افغانستان کو چلا دی، انڈیا کو چلا دی، ویسے ہی اپنی سڑکوں پہ بھی چلا دیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے ان کی ڈومین کے اندر گھسنے کی؟ خندق کھود دی، اچھی کھود کے پرے ہو جائیں. وہ کیا کر لیں گے؟ کراس کر لیں گے خندق. پراپر کوئی کھود کے دور ہو جائیں، پولیس کو قریب جانے ہی نہ دیں، ان کو تھکا دیں. کتنی اسٹریٹجیز ہیں تھکانے کی. لازمی آپ نے ان کے وہ کتنی کی تھرو ہوگی وہ جی گیس والے بمب کی کہ وہ آپ کو ہی جا کے لگے گا. نہ اپنے پولیس کے نوجوان اتنے مطلب ارزاں ہیں کہ ان کو سٹیک پہ لگایا جائے، نہ ہی پاکستانی عوام. اور اسلام دونوں سائڈ پہ اس کی کوئی انڈورسمنٹ نہیں دیتا. دونوں کے لیے برابر انسانی جان کی اہمیت موجود ہے. فتنہ ہے تو فتنے کو ایکسپوز کریں، اچھے سے ایکسپوز کریں. جس دن آپ کے پاس ایجنسیاں ہیں، سب کچھ ہے، جائیں اس کی ریکارڈنگ کرتے. اس کو جب سمجھا رہے تھے، وہ جب وہ نہیں سمجھ رہا تھا، یا کوئی اندر خانے کی بندہ بھیج کے اس کو بات بتاتے. لیکن یہ اتنی مائیں جو اب جن کی گودیں اجڑ جائیں گی یا جو زخمی ہو گئے، اس کا یہ آپ لوگوں کو بالکل ڈر خوف نہیں آ رہا کہ یہ کدھر کو بات جاتی جا رہی ہے. تو مستقبل میں مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے اگر چیزیں کی گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا اس ریڈیکل معاشرے کو سنبھالنا، جس میں نیو نارمل میں 100-200 بندہ مارنا، یا 100-250 100 لاشیں زخمی کرنا، گولیاں چلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. تو یہ تو پھر پتہ نہیں قوم کدھر جائے گی. ان کی تربیت ہی بڑی خراب ہو رہی ہے.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء جو یہ ساری گدیاں ودیاں پیر ویر سارے اکٹھے کیا کریں نا ایسے موقع پہ بیٹھ کے ان کو ساروں کو ادھر بھیج دیتے کہ جاؤ یار اس کو مناؤ. ریاست کیوں نہیں بات کی طرف جاتی؟ بھیا آپ کے پاس انڈیا کا بارڈر گرم ہے, افغانستان بارڈر گرم ہے, ساری توپیں ادھر لگائیں. تو اپنی سول سروس جو بھی یہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان بٹوین سارے علماء ان کو بھیجنا چاہیے تھا اس کے پاس کہ بھیا ادھر غزہ گیا, تو نے سیاست کرنی ہے, ہم تجھے سیاسی سٹانڈ دے دیتے ہیں, تو کر بھائی. لیکن غزہ کا معاہدہ ادھر ہو رہا ہے وزیر, ادھر تو امن ہوا ہے, تو آج نکل رہا ہے مطلب سر پہ چوٹ لگی ہے یا جو بھی وٹس ہے. لیکن اس کے بعد وہ واسطے دیتے ویڈیو ہے, اللہ کا واسطہ رسول کا واسطہ, تو پھر پولیس والے بھی آگے سن رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے. پہلے ہمارے دور میں تو ہم نے جو دیکھا ہوا ہے اتنا نہیں ہوتا تھا, اس طرح کا روتھلیس ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا تھا, کم از کم چیزوں کو سمجھا جاتا تھا. لیکن اب معاشرہ کچھ زیادہ ہی سنگین اس کی طرف جاتا جا رہا ہے, بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن کوئی گنجائش رہ نہیں گئی, ڈیلی ظلم و ستم کی کوئی نئی داستان ہی ہم سنتے ہیں یا رقم ہوتی ہے. اور وہ سر کہیں گے کہ یہ غلط تاثر ہے, تو بھائی آپ یہ تاثر بننے کیوں دیتے ہیں؟ غلط تاثر ہے تو ہمیں تو یہی تاثر آ رہا ہے نا, وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ آپ کے پاس بھی پیسہ ہے, آپ کے پاس چینلز ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ زیادہ اچھا پوسٹ کر سکتے ہیں. اچھے حلال خوروں کو ہائر کریں جو اچھا تاثر بنائے. یہ پینے پلانے والے حرام خور رکھیں گے, منہ میں دانت نہیں ہے, وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس حالت کے کوئی ڈیفیکٹو پی تو یہ بڑا خراب کام ہے. میں سمجھتا سر ہوں یہ کہ ڈیٹس جو آپ نے بتائی تھی 14 سے 18 اس میں کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھیں ڈیٹ اب انٹر یہ ہو گئی. ڈیٹس جو ہے یہ تو اب یاد کرو, ہم نے یہ پہلے کی باتیں ہیں کہ ہمیں تو یہ مجھے ٹی ایل پی کا تو خیال ہی نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے, میں سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کوئی احتجاج کے لیے نکل آئے گی اور اس کے پیچھے عوام نکل آئے گی اور اس طرح کا میٹر ہوگا. ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہیں سے نکل آئیں گے, پتہ نہیں کہاں سے ایک صبح کو پتہ چلا رات کو جی وہ نکل آئے. اچھا بھائی وہ کیسے اچانک؟ تو اس لیے یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ 18 تک کبھی پی ٹی آئی کے بھی چانسز ہیں, کیونکہ ان کا جب وزیر اعلیٰ کا کیس جی جی ویس بنتا ہے نہیں مانا جاتا یا کچھ اس طرح سے, تو ابھی 18 تک ادھر سے بھی معاملات ابھی خرابی کے چانس ہیں. سر پریڈکشن کیا دیتے ابھی ہیں اس والے سے؟ اس کے لیے دو باتیں ہیں, کیونکہ حکومت 18 کے بعد مضبوط, اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں حکومت مانا جائے جو کہ وہاں کی ہے تو 18 کے بعد سیٹل ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو اپوزیشن مانا جائے تو اپوزیشن کے لیے پاکستان کے لیے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا, جو زیادہ تر چانسز ہیں وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ عمران خان کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے ان کے چارٹ سے کرتے. تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی مزید ابھی ڈرامائی تبدیلیاں موجود ہیں. تو تو سر ابھی ان کے ہم لیے اس اچھا ٹائم کب ہے؟ وہ ٹائم اچھا کب سے دیکھ رہے ہیں؟ اس اچھے کے لیے یہ جو بھی 7 نومبر تک کے دن ہے, یہ سب سے بدترین ڈیز ہے, ان سے گزرنا ضروری ہے بہت. لیکن دسمبر ابھی پڑا ہے, تو نومبر یہ 7 نومبر سے پیچھے پیچھے بہت زیادہ کچھ ٹربلز پڑا ہے. تو ابھی یہ یہاں تک تو گزرے. تو دوسرا جو آپ نے اس کی بات کی غزہ معاہدے کی, غزہ معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا, لیکن ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے ملکوں کو یاہو نے حملہ کر دیا 6-7 ملکوں کو, تو وہ تو بھی کبھی بھی دوبارہ ان کے ساتھ اس میں جا سکتا ہے. یہ تو انہوں نے یہاں کا جو مشن تھا آبادی کا کلین اپ وہ پورا کر لیا ہوگی. انہوں نے کہا اب یہ کہانی ادھر کو گول کرو. بیسیکلی تو ابھی جنگ کسی اور ملک سے ہو جائے گی, لیکن یہاں کا ایک دفعہ سین کو آف کیا گیا کیونکہ ساری دنیا کھڑی ہو گئی, فلوٹیلا آیا, دنیا کھڑی ہو گئی, شور مچنے لگ گئے, یہ کمپرومائز ہو رہے تھے. اور ایکسپوز یہ ہوا کہ سیگنیٹری جو نہ حماس بیٹھا نہ وہ بیٹھے دلانے کے, ادھر سے قطر, ادھر سے ترکی, ادھر سے ٹرمپ, ادھر سے پسر. اس کا مطلب ہے نہ یاہو خود آیا, اس کا نمائندہ ٹرمپ تھا, نہ پرلی سائڈ آئی, ان کے نمائندے بھی یہی تھے. یہ آپس میں سب کچھ کر کرا کے ایک مشن, ایک ٹیم اس نے دکھائی اپنی. سر یہ بھی خبریں اور سامنے آئی ہیں کہ افسوس کی 6 بات ہے, ارب الائنس. افسوس کی بات جی جی یہ ہے
کہ 20 صرف وہ باقی رہ گئے تھے جو آج پتا چلا جناب کہ 20 اغوا کار جو ہے یا اغوا کار کہہ لوں جو اغوا کنندہ کہیں گے 20 اس سے زیادہ ٹی ایل پی نے ان کے احتجاج میں مرا لی ہیں. ٹیکنیکلی چیک کریں ان 20 جسے جنگ سٹارٹ اسرائیلیوں کی خاطر 2-2.5 لاکھ ابھی بندہ چلا گیا دنیا سے. 6 ملکوں نے حملہ کھایا, 6 ملکوں پہ اٹیک ہوئے, شام کی حکومت گری, ایران کے میجر ٹیئر ہائر لیڈرشپ گئی, اسی لبنان کی حزب اللہ پوری ختم ہو گئی, یمن کے صدر وزیر اعظم, لبنان پہ اٹیک, شام پہ اٹیک, کہاں نہیں اٹیک ہوا, اور 20 بندے نکال کے اب انہوں نے چپ چاپ ایسے آگے کر دی. اور ان 20 کے احتجاج میں ادھر وہ جو سارا 2.5 وہ پلس اور ابھی ٹی ایل پی نے اس سے کہیں زیادہ دے دی ہے. یہ صورتحال. اور بدقسمتی ہے کہ مسلمان اگر بیوقوف بن رہا ہے, مسلمان کو اگر فہم اور فراست نہیں ہے, مسلمان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے پلے کیا جا رہا ہے یا کیسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں, تو بڑے افسوس کی بات ہے. سب سے بڑی بدقسمتی کہیں اس کو. اب آ جائیں کہ جو نیٹو کے تیارے اس وقت, جب آپ نے خبر نہیں دی, خیر میں دے دیتا ہوں آپ کو, مجھے ابھی ادھر سے کسی نے بھیجی, اسٹوڈنٹ نے میرے ایسٹرالوجی کورس کے, انہوں نے بھیجی کہ نیٹو کے تیارے گشت کر رہے ہیں رشین بارڈر سائڈ پہ, اور پولینڈ کے ابھی جہاز اور نیٹو کے الائڈ فورسز اب پیٹرول کیا کریں گی, کیونکہ رشیا جو یہ ڈرون بھیج رہا تھا اس کی خبریں بہت زیادہ آ رہی تھی ڈرون کی, کہ ڈرون کے ایریاز میں جا رہے ہیں. تو اب انہوں نے ایئر پیٹرول شروع کر دی ہے نیٹو نے رشیا کی اس میں. تو وہ بات ہے کہ یہ شاید اب ادھر سے ونڈو کلوز ہو کے کہانی ادھر کو جانی ہے. نیٹو والی جو چل ہاں رہی تھی, جی, آپ وہ تو پریڈکشن آپ کی ہے کہ نیٹو اور رشیا آمنے سامنے ہوں گے. ہاں جی, تو بس وہ چانسز موجود ہیں ابھی. اور جیسے 27 کی ڈیٹ ہے, بڑی مارز پھر نکلتے ہوئے دھماکہ کرا دے, کچھ کہہ نہیں سکتے. ہر دفعہ کراتا ہے, ایک ملک پہ حملہ کراتا ہے, اس دفعہ دیکھتے ہیں. اور اس دفعہ کیونکہ یہ اسکارپین میں جا رہا ہے تو گرم علاقوں میں یہ آپ کے ڈیزرٹ ویزرٹ کے یہ بھی کوئی نیا کٹا کھل سکتا ہے. ابھی غزہ کی جان چھوٹی ہے بیسیکلی, باقی تو معاملات نہیں ابھی وائنڈ اپ ہوئے نا, تو اس لیے کہیں بھی اور بھی کچھ ہوگا. پلس آئیڈیل آپ کے اور انڈیا کے لیے یہ ڈیٹ سب سے بڑی ڈیٹ ہے اس سال کی, اس کیلنڈر کی سب سے بڑی ڈیٹ ہے 27. مارس کا نمبر ہے, نمبر سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب اسٹرالوجی کو کر رہے ہو فالو. مارس نکلے گا, مارس نکلتے دھماکہ کراتا ہے, اس دفعہ بھی دھماکہ کرائے گا اپنے ہی سال میں 27 اکتوبر. اور انڈیا پاکستان کھلی اسٹریٹ, ابھی تو چھپ چھپ آگے پراکسیاں چل رہی ہیں نا, تو پھر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ پراکسیوں سے معاملہ آگے جا کے اسٹریٹ ہم اس میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے, اس کے چانسز بھرپور ہیں. ابھی 18 تک حکومت اپنے ان سارے معاملات کو سیٹل کر لے, اس کے بھی چانسز ہیں. یہ اپوزیشن بننے لگا لے اور جو بھرنا بھرانا جیسے ان کا کیا ہے, ابھی پی ٹی آئی اچھلے تو اس کو بھی دبا دبو دیں ایسے ہی, اور فل. سر ایک چیز بتائیں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ لاسٹ ٹائم آیا, سیز فائر کرا دیا, نوبل پرائز کے لیے بھی اس ٹائم وہ چاہ رہا ہے, شہباز شریف صاحب نے بھی بولا کہ جی آپ کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے, اور بڑی تعریف کے ساتھ دعائیں بھی دی. تو کیا اگر انڈیا پاکستان دوبارہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرح ہی اگر ہو جاتا ہے, کنفلکٹ تو ہونا ہے جو نظر بھی خبروں میں آ رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ سے ٹرمپ بیچ میں آ کے سیز فائر کی بات کرے گا یا کچھ اس ٹائپ کی نوبل پرائز کے لیے؟ ہاں دیکھیں, وہ تو خود بھی کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کوئی مجھے زندگی میں اتنا مکھن بھی لگا سکتا ہے, کہ اس کی ٹانگوں سے کارپیٹ ہی نہیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹانگیں ہی اٹھا دی شہباز شریف نے, ایسی ہوئی وہ مکھن لگایا. بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس نے بھی یہی کہا, اس کے ایکسپریشن بھی یہی تھے کہ that's all for today. میرا خیال ہے اس کے بعد آج کی کوئی کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہی. ٹرمپ نے یہ خود ایکٹنگ کی ہے اس پہ ڈائس پہ, کہ کہتا بس ٹھیک ہے, اس کے بعد تو کوئی کہانی بچتی نہیں ہے, آج ادھر ہی فنش کرتے ہیں بس انہی الفاظ پہ جو شہباز شریف پہ محفل برخاست کرنے پہ تھا. شوگر لگایا خیر اس نے,
تو بات یہ ہے کہ اس شغل کا اس کو بھی اندازہ ہے کہ بھائی یہ اتنی بٹرنگ اتنا مکھن اتنا یس بوائے بن کے ادھر سامنے نہیں دیکھ رہا ٹرمپ کی طرف دیکھ دیکھ کے پوری تعریف ہے, وہ بھی بچارا پھنسا رہا بھائی, اس نے کہا لے بھائی مجھے تو یہ کو مکھن کا جو ہے نا پتر لے بیٹھا ہے. تو پھر اس نے بھی آگے سے کہا کہ بس اس کے بعد قلم توڑ دو, جیسی تعریف ہوئی ہے محفل برخاست کرو. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا ساری حیران ہو رہی تھی, ہمیں بڑا عجیب اس میں لگ رہا تھا, کسی نے بھی آگے ٹرمپ کو ایسا نہ اٹھایا جیسے ہمارے کی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں اپریسیشن کی, جبکہ ٹرمپ نے ابھی رات ہی 2000 خودکشی کروائی. اس کے بعد آج خود ہی اس کی اسرائیلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ ہم یہ جو بھی اسلحہ مانگتا تھا میں وہ دیتا تھا, اور کئی اسلحے ایسے تھے, کئی ہتھیار جو مجھے بھی نہیں پتا تھا ہمارے پاس ہیں. اب ہنستے ہوئے, اس کا مطلب ہے جتنا بھی خون ہوا اگر تو وہ اسلحہ نہ دیتا تو نہیں ہونا تھا, جیسے یوکرائن والے معاملے. تو اس لیے یہ کہاں کی شرافت اور کہاں کے نوبل پیس پرائز, وہی بچہ آپ کا, یہ تو وقت پوچھے گا کہ شہباز شریف یہ بتاؤ کہ یہ اگر تمہارے بچے کا آلہ قتل ہو, بچہ قتل اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ تمہیں پتا چلے فلاں شخص نے دیا تھا اس قتل میں, تو تم اس کو بھی اسی طریقے سے نوبل پرائز کے لیے وہ کرو گے. شرمندگی کی بات تھی, انتہائی ڈوب مرنے کی مقام تھا. طاقت کو اختیار کرنے کے لیے چند دن کی حکومت, کتنا شہباز شریف مزید حکومت کر لے گا, کتنے دن, لیکن لاکھوں کے خون کے جو اصل وہ ابھی اس کی وہ ویڈیو بھی چل رہی تھی میڈیا پہ, ان کی دوسری طرف پارلیمنٹ کے مودی کی بھی خطاب, چل رہی تھی, اس کے پارلیمنٹ کے خطاب کی چل رہی, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے جو ہتھیار مانگتا تھا میں اس کو دیتا تھا یاہو, اور اس نے کہا کہ اس کو معاف کر دو پریزیڈنٹ, اس کو پارڈن دے دو, اس کے سارے کیس ویس بند کر دو, انہی کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. اور وہی بندہ جو مان رہا ہے اپنے منہ سے کہ اس نے یاہو نے کس کو مارا, ایران کے ساری ٹیر کو مارا, لبنان کی حزب اللہ کو مارا, سارے مسلمان ہی تھے نا. اس کے بعد شام کا جو اٹیک کیے, اس کی رجیم چینج کروائی, اس کے بعد سارا غزہ فارغ کیا, آپ کے جو ہے یمن وہ ہے, اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں اس کو نوبل پیس پرائز دو, جب وہ اسلحے کا اپنا مان بھی گیا کہ اسلحہ میں نے دیا ابھی. تو بس بدقسمتی ہے, لیکن بس فلک بات یہ کہ کہانی اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے, اور یہ لوگ اس سے بچ نہیں سکتے. جو حالات کی قدرت کا یہ جو پھیر پوری دنیا میں ایک جنگی ماحول بن رہا ہے, اس جنگوں کا آنا بہت ضروری ہے. لوگ دعائیں کرانے لگتے ہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یار اس سے بدبختی برا وقت کیا دیکھو گے جس میں اتنی منافقت ہے, اتنی ہپوکریسی ہے. پہلے کم از کم کچھ تو حیا شرم ہوتی تھی, کچھ تو یقین ہوتا تھا کہ ہمارا مطلب ایک حکمران ہے کوئی, تو وہ مطلب اگر وہ کچھ جیسے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے اب اتنا بھی نہیں گر سکتا, اب تو بالکل کھل کھل آگے گر گئے ہیں نا. مطلب اس نے اس کے پاؤں ہی نہیں پکڑے, باقی تو اس نے اس کو سارا کچھ کیا ہے. ڈائلاگز میں کوئی نوبل وائز گریٹ اور پتہ نہیں بھی 2.5 ملین بندے اس نے بچا لیے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ یہاں تو نہ اللہ کا شکر کر رہا نہ کسی کا کہہ رہا, ٹرمپ نے بچا لیے, تو بس پھر وہ بتائے گا. بہرحال قدرت کے یہ کھیل ہیں, یہ رکنے نہیں لگے. ابھی جنگ آپ کی نیٹو جیسے قریب پہنچ گیا, عرب میں بھی کسی اور ملک پہ حملہ ہو سکتا ہے. اب اس 27 کے آپ لوگ بھی سیدھی تیاریاں کریں, اور اچانک ہی آپ لوگوں کے معاملات مزید ورسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, وہ تحفے کی طرف میں چاہوں گا آ جائیں, لیکن اس سے پہلے گولڈ کے والے سے نا کچھ لوگ یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ اسامہ صاحب ابھی بھی جو لیٹسٹ لوگ ہمیں روز نئے دیکھتے ہیں کہ گولڈ لے لیں. ایک تو یہ کمنٹ آ رہا ہے, اور دوسرا کمنٹ یہ آ رہا تھا کہ آپ نے گولڈ کی پریڈکشن کی تھی, بالکل ٹھیک ہوئی, لیکن ایک عام آدمی جو گولڈ نہیں لے سکتا, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو وہ لینا بھی چاہ رہا ہے لیکن نہیں لے پا رہا, مجبور ہے, پیسے نہیں ہے, طاقت نہیں ہے گولڈ لینے کی, تو وہ اس کے کیا لے اس کے علاوہ جو جس سے اس کو فائنینشلی فائدہ. چاول لے پورا, نئے ابھی چاول آئیں گے, رکھ لے چپ کر کے. اچھا, ہاں چاول رکھ لے, ان کو اچھا سیلر ویلر لگا کے اس کی سائنس سمجھ کے, یہ نہیں خراب کر لے اور ہمارے سر پہ ڈالے. اچھے سے ہینڈل کرے, پرانے کرے, اس میں ویسے پیسے جڑ جائیں گے. اور اگر روپیہ کی مارکیٹ اوپر نیچے گئی بھی صحیح, تو چاول کی بھی مہنگائی کا اثر اس پہ بھی آئے گا, تو وہ برابر ہی پڑے گا.
تو چاول اس سے اچھی چیز ہے کہ اس میں رکھ لو، چاول میں ٹھیک ہے چلے جاؤ، توڑی رکھ لو اتنا ہی، مطلب وہ گولڈ، وہ بھی گولڈ جیسی ہوتی ہے، گولڈن کلر ہوتا ہے اس کا بھی۔ توڑی کبھی سستی نہیں، بھوسا جس کو کہتے ہیں، گندم کی جب وہ ہوتی ہے نا سلائی، تو اس کے اندر وہ اس کی پنڈے بنا کے رکھتے ہیں، یقین جانو فلک پوری زندگی گزر گئی، توڑی کبھی سستی نہیں ہوتی، توڑی ٹھیک 4 ماہ 5 ماہ بعد مہنگی ہوتی ہے، ڈبل ہوتی ہے، اور اگر آپ بقرعید تک رکھ لیں تو بس پہ۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پریسر لگائیں، ایک کھلا سا گودام لے لیں، 40 لاکھ 50 70 کٹھی کرنی مشکل ہے، کیونکہ کافی مینیج طریقے سے اس کو کرنا ہوگا آپ کو، کہ ٹرالیاں 2 4 ہائر کرائے کی کر کے سارا دن بیانے شانے پکڑا کے، مہینے کی محنت ڈیٹ کی ہوگی سیزن کی، لیکن پھر آپ یہ پکی بات ہے فلک 40 کا 80 لوگ ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ڈبل نہ ہو، صرف تھوڑی سی وہ ہے، لیکن وہ عام آدمی اس میں جاتا نہیں ہے، پڑھا لکھا جس کے پاس پیسہ وہ اس میں کہا جی 40 50 لاکھ یا کروڑ کی اب میں توڑی لوں، حالانکہ وہ توڑی لے لینا کروڑ کا 2 کروڑ پکا ہے، ٹیبل پہ پڑا ہے، لیکن اس طرف جاتا ہی کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے جتنے لوگوں نے دبئی چارے کے کام کیے وہ ساری پروفیٹیبل رہے ہیں، کسی نے بھی نقصان نہیں، کہ بھوسا ہے چارہ ہے کیا خراب ہونا ہے، جتنا بھی آیا زیادہ ہی آیا، زیادہ ہی اگا اور زیادہ ہی گیا اور زیادہ ہی آیا۔ باقی رہے گی دیکھیں گولڈ کی بات تو کوئی زبردستی نہیں ہے، گولڈ کی بات اب یہ جس کا سوال ہے اسی کا جواب ہے نا، اب میں جی غریب آدمی ہوں، میں گولڈ نہیں لے سکتا، میں کیا کروں، مطلب آپ کا تو یہ بات ہو ہی نہیں رہی، یہ اس کی ہو رہی ہے جو اپنا ایسٹ اکاؤنٹ یا اس میں رکھ کے بیٹھا ہے۔ جیسے ابھی میں کسی اس سے بات کروں، بچوں کی بات شروع کر لوں تو بڑے اندر بوڑھے بھی آگے کہیں جی ہماری بات، تو آپ لوگوں کے لیے دیکھیں اب توڑی بتا دیے، چاول بتا دیے، آپ لوگ اس میں چلے جائیں اور اپنی ٹھیک ہے فوڈ میکنیزم اس میں، یہ تو ہے ہی اس شخص کے لیے جس نے اپنا کاغذ میں رکھا ہوتا ہے، اس کے لیے سمجھانے کی بات ٹھیک ہے سمپل۔ تو سر اب گولڈ تحفے ابھی کی بھی لے طرف آ لیں، جائیں۔ ابھی بھی میرے منہ سے سنتے، ابھی 33 پہ تھا اس دن جب ہم نے پروگرام کیا، 20 پہ، پھر 30 پہ، پھر 33، آج 40 پہ، اور بتاؤ۔ 40 پہ ہے اور بڑھ رہا ہے، ابھی بھی لے لیں اس دن بھی یہ پوچھ ہی ساموسا جا کچھ رہے نہیں۔ تھے، یہ جو پوچھنے والے ہیں یہ تو 50 70 پہ جائے گا تب بھی پوچھ ہی رہے ہوں گے۔ ویسے اس نے 18 اس کی پیک ٹائم ہے، 18 اکتوبر، اس کے بعد جو تقریباً نومبر تک کا ٹائم ہے اس نے اپنے پیک کو ٹچ کرے گا۔ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں یہی پیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایگزالٹیڈ ہو کے اس نے مزید اس کو جا کے اوپر جا کے ٹچ مارے گا۔ ٹھیک ہے سر اب تحفے کی طرف آ جائیں، جو تحفہ ہاں دینا سوال چاہ رہے تھے بتائیں آپ، نا۔ وہ یہی تحفہ ہے کہ ڈیورس کے ریشو کے حوالے سے میں آج بات کروں گا آپ سے، کہ یہ بہت زیادہ تعداد جو اس میں بڑھ رہی ہے۔ ڈی سی صاحب کی کھلی کچہری لگی جس میں 200 کیسز ہی ڈیورس کے آ گئے، تو یہ ایک بڑا المیہ تھا، اور وہاں پہ لوگ بڑے حیران ہوئے سر اس پہ۔ اور یہ آپ بتائیں سر، آپ نے بچوں کے حوالے سے تو بتایا تربیت کیسی ہے، لیکن یہ جو میاں بیوی، اچھی بیوی کیسے ملے، مرد کے کیا حقوق ہیں؟ ہم مرد کو معصوم بنا دیتے ہیں، عورت کو طاقتور بنا دیتے ہیں، کسی جگہ پہ عورت کو بنا دیتے ہیں مظلوم، مرد کو طاقتور بنا دیتے ہیں، یہ 50-50 کا کمپیریزن کیسے کیا جائے، یہ اب سمجھانا ہے معاشرے رونے کا کو۔ مقابلہ ہو تو پھر کون جیتے گا؟ عورت۔ اور مکے مارنے کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا؟ آج کل کے دور میں عورت۔ نہیں ایسے نہ کریے، ڈنڈی نہ اچھا۔ مار۔ تو بات یہ ہے کہ جو جس کی ڈومین میں جائے گا نا وہ وہاں یہی ہوگا، وہ وہاں کا فاتح ہوگا، دوسرا ادھر ہارا ہوگا، یہ سمجھانے کی بات۔ اب مادہ پرستوں نے رشتہ کرنا ہے تو مادہ پرستوں کا رشتہ تو یہی ہوگا، بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑی، وہ مادے سے انشورنس لے رہے ہیں، جیسے یہ گھر میں انشورنس کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا بینک سے گاڑی انشورڈ ہے، یا لائف انشورنس ہے، یا جن کی ہر چیز انشورنس ہے، جن کی کمپنیاں انشورنس پہ ہیں، تو ان کو تو اللہ کی انشورنس نہیں چاہیے نا بیسیکلی۔ تو یہ لوگ جب رشتے کرنے جاتے ہیں تو یہ لوگ سامنے والے کا مادہ دے کے اسی سے ہی اپنی انشورنس لیتے ہیں خوشیوں کی، اپنی بچی کی، جبکہ مادہ جو ہے، جو میٹریلسٹک گینز ہیں یا ایسٹس ہیں، یہ کسی کی خوشی کی ضمانت نہیں ہو سکتے، نو وے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے ہی اس کے پاس زیادہ جس نے اس کو بڑی ویلیو دی۔ اگر وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ انسانوں کو اہمیت دیتا اتنا جمع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ جس نے بہت زیادہ جمع کیا اس کے پاس ڈیفینیٹلی اس نے اپنے راتیں، اپنے دن، محنت اتنی کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی حرام ہی کمایا، لیکن اس کے لیے اس نے اس کو اہمیت بڑی دی ہے۔
تو اس کو اہمیت دینی پڑتی ہے, اس کو سینت کے رکھنا پڑتا ہے, اس سے محبت بڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور انسانوں سے زیادہ کرنی پڑتی, پھر ہی جمع ہوتا ہے. کچھ لوگ سونے کا چمچ لے کے آ جاتے ہیں, پیو دادے والے بھی ہیں, لیکن اوور آل جو اس کی بات ہے. اب جب بھی رشتہ کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ لوگ مادہ اسٹیٹس اس چکروں میں پڑ جاتے ہیں, جو کہ غلط ہے. آگے ہم سارے دن چارٹ دیکھتے ہیں, بچہ ہے اس نے ترقی کر جانی ہوتی ہے, ہوتا غریب ہے لیکن کل کو بادشاہ بنتا ہے. یہ اب وزیر اعلیٰ آ نہیں گیا وزیر اعلیٰ جو آیا, غریب آدمی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ, تقدیر پیدا کدھر ہوا. ٹھیک ہے, اب بات سمجھیں کہ یہی بات رشتوں میں بھی ہوتی ہے کہ آپ لڑکے کا کرنٹ سٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ لڑکا ہو سکتا ہے بہت آگے جائے, اور جس امیر زادے سے آپ کر رہے ہیں وہ کل کو ہو سکتا ہے بستر پہ پڑا ہو یا واٹس ایور کسی اور اس میں. اسی طریقے سے آپ لڑکیوں کے معاملے میں بھی مادے کو یا اس کے سٹیٹس کو, جہیز کو یا ان چیزوں کو, تو یہ اصل میں تو یہ بزنس ہے, تو بزنس تو فیل ہی ہوتے ہیں. بزنس ہے, بزنس فیل ہی ہوتے ہیں. میں جو سجیسٹ کرتا ہوں یا میں جو سوچتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ 5 خواص دونوں کو لانے چاہیے ٹیبل پہ. ان کو ٹیبل پہ رکھیں کہ جی یہ غصہ بڑا اچھا ضبط کرتی ہے, یہ میرا بیٹا میٹھا بہت بولتا ہے, اچھا اس میں جو ہے نا ٹیم ورک کی صلاحیت ہے, مل کے کام کرنے کی, اس میں برداشت بڑی اچھی ہے, اس میں عزت بہت ہے, اس کی اخلاق بہت اچھا ہے, اس کو تو ہم بڑا دھو بھی لیں تو یہ بچی نہیں کچھ سکتی یا یہ بچہ نہیں کچھ سکتا. یہ جو کوالٹیز ہے نا, ان کو لائیں ٹیبل پہ اور کلیم کریں, اور اس کلیم کو سینری بنائیں, سینری بنائیں, وہ جہیز میں جانی چاہیے کہ یہ کوالٹیز اس میں ہیں 5, یہ ہم نے دی ہیں. ادھر سے بھی 5 ہو, 10 کوالٹیوں سے بہت زبردست زندگی گزرے, بہترین زندگی. 10 کوالٹیاں اکٹھی کر دو جوڑے کے پاس, دونوں کی ٹیم بنا دو کہ بھئی یہ 5 تیری, یہ 5 اس کی کوالٹیاں, بہترین زندگی. اب اس میں لیکن دین سب سے پہلے دیکھو, جو خدا سے ڈرے گا وہ کسی دن اس کے لیے بھی وہ بیٹر ہوگا یا ہوگی. لڑکی بھی اگر خدا کا خوف نہیں رکھتی تو پھر وہ جو اندر کا وہ جو ایک انسان کی میں یا وہ جو اہنکار ہے, اس کا تو آپ کیا کر لیں گے, وہ تو میں کبھی ختم ہی نہیں, تو بڑھتی جائے گی. سب خدا کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے جو میں یا نفس کے جو خواہشات کا جو ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے اس کے آگے اس کو ہولڈ کرتی ہے. تو پھر اللہ کا بندہ ہونا یا بندگی, اس کو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ سب سے پہلا کرائیٹیریا. دوسرا وہ کوالٹیوں والا. تیسرا ایک اور ہے کہ ایک اور ٹوٹکا لے لیں چلیں, یہ جو تیز مائیں ہوتی ہیں موسٹلی, جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی ہولڈ والی مائیں ہیں گھروں پہ, جن کے ہولڈ ہوتے ہیں, اور بندے بچارے وہ رنگین سا کرتا پہن کے وہ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے, پیلا کرتا سفید شلوار, یہ جو شوہر ہے, یہ والا کیٹیگری کا جو شوہر ہے, یا میرون قمیض جو بھی پہنا دیا, تو وہ والا جو شوہر ہے, اور یہ بیگم ہے تو بھائی تگڑی بالکل وہ پوری چھائی پڑی ہے ماحول پہ. اس کا جو بیٹا ہے نا وہ آپ کی بیٹی کے لیے اچھا ہے. یہ عورت تو بے شک آپ کو تھوڑی سی ڈومینیٹنگ یا خطرناک لگ رہی ہے رشتہ کرتے وقت کہ بھائی یہ تو بڑی سخت ساس ہے, لیکن یہ یقین کر لیں کہ یہ اس کا جو بچہ ہے نا وہ آپ کی بیٹی کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں عورت کی ایک اچھا ہولڈ دماغ میں ہے, عزت ہے. تو اس کے لاشعور میں وہ ہے, تو ایک دن آپ کی بیٹی کو بھی یہ عزت دے گا, کیونکہ اس کو عورت نے ٹیم کی ہے اپنے روب اور اس سے. لیکن یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی یہ بات جو جس انداز سے میں بتا رہا ہوں. آپ تو اس ساس سے دیکھتے ہوئے یہ بھائی بڑی خطرناک عورت ہے, ذہن میں یہی آتا ہے, لیکن اس کے جو فیکٹ ہے وہ بہت اچھا ہے پاسبل. دوسری بات یہ ہے کہ ایسٹرالوجی ہماری اتنا آگے جا چکی ہے. ہاں بلکہ اس میں ایک پہلے ریکویسٹ بھی ہے, جتنے کوئی ایسٹرالوجرز بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام, جو ینگ ایسٹرالوجرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یا باقی بھی اب تو ڈیٹے ویٹے ڈھونڈنے کے لیے ہوتا ہی ہے, تو خدا را جب آپ کے پاس میچ آئے تو اس کو تیر تکوں پہ نہ بتایا کریں. ریکویسٹ ہے, 2 زندگیاں برباد ہوتی ہیں, 2 فیملیاں برباد ہوتی ہیں, اور آپ شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں. ناموں پہ میچ نہ کیا کریں,
عددوں پہ یہ جی 2 کی 9 سے ان کہانیوں پہ میچ نہ کریں. ایسٹرالوجی پراپر ریڈنگ ہے, پراپر چارٹ بناتی ہے, ان کا پراپر ویدک چارٹ بنا کے آپس میں ان کے لگن, ان کے جو مون سائن, ان کے سن, ان کی میرج کوالٹی چیزیں وہ ساری کھول کے بتائیں. اور میں آپ لوگوں کو ناظرین کو بھی یہ بتاؤں کہ اگر کوئی ایسٹرالوجر کلیم کرتا ہے آپ کو کہ وہ ویدک ایسٹرالوجر ہے اور آپ کو ویدک ایسٹرالوجی سے میچ جاننا ہے, تو اس کو کہیں کہ وہ آپ کو پوائنٹ بتائے جس پوائنٹ کی وجہ سے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے یا اوکے کر رہا ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا چیلنج ہو سکتا ہے. کسی ایسٹرالوجر کا میچ کیا ہوا ویدک ایسٹرالوجی میں چیلنجیبل ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا سائنس ہے. انڈیا کا کوئی ایسٹرالوجر سے ری ایشور کریں, بیٹی کا معاملہ ہے 3 جگہ پہ کریں, بیٹے کا معاملہ ہے 6 جگہ پہ کریں, انڈیا میں کریں, کہیں پاکستان میں کریں, جو ویل نون لوگ ہیں ان سے میچ کروائیں, لیکن بورڈ بنا لیں, زندگی کا میٹر ہے. لیکن پلیز یہ نمرولوجی, یہ علم الاعداد یا ماں دا نام دسو جی, اس سب سے میچ موچ نہ کرائیں, اور نہ اس سے کچھ ہوتا. اس سے کہیں بہتر خود سورت اخلاص جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اچھی کثرت سے پڑھ کے سو جایا کریں بستر پہ پڑھتے پڑھتے اور استخارے کی نیت, تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اس طرح کے ٹیمے ٹوٹکوں, جی قاری صاحب سے پوچھا, جی قاری صاحب نے ماں کا نام پوچھا, اور وہ سارا یہ نام نوم کے پیچھے بھی ان سے جا کے پوچھو کہ ہاں جی یہ عدد جو بنا ہے اس کا آگے بتاؤ, یہ عدد سے کیسے پتا چلتا ہے تمہیں, پھر ایسٹرالوجی کھڑی ہے. اتنا سکیم ہے یہ کہ فلک, یہ مولوی بھی بیٹھ کے جو لگا رہے پیچھے وینس ہی ہے, پیچھے مریخ ہی ہے, سمجھ رہے ہیں, سیکھا وہی ہوا ہے. اعداد میں بھی یہی ہے, ناموں میں بھی یہی ہے, نمرولوجی میں بھی یہی ہے, سب تو بیٹر ہے. اب جب اتنی 50 تو ماشاءاللہ اب ہمارا سمجھو 30-35 کا اب یہ ہونے والا ہے کلیئر بیچ, 21st بیچ سیکنڈ, اب 3rd شروع کر رہے ہیں, اور میچ ان کو سکھایا بھی ہے. میچ تو اب آپ اویلیبلٹی ہوگی, ہم بھی ایون ایک پلیٹ فارم اپنے اسٹوڈنٹس ان کے لیے بھی بنا کے دیں گے آپ لوگوں کو, اور ایون ہو سکتا ہے کہ سائٹ بھی بنانی پڑ جائے ہمیں ایسٹرالوجیکل, کہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ فلک اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالے اور اس پہ چارٹ اس کا بن جائے, اس کے اوپر ایک نمبر ایشو ہو جائے, تو پھر یہ اپنا پروفائل دیکھے تو اس کے دوسرا پروفائل جو ان کو پتا ہو کہ 2 کی 2 سے 1 کی 1 سے اس پہ گائیڈ لائنز ہو, اچھا ہو جائے گا, مدد ہو جائے گی. شیطان کو ہرانا ہی ہے نا بیسیکلی یار, کہ وہ اس پیئر کو اچھا کرے. تو اس لیے میرے حساب سے ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی عام لوگوں سے حساب نہ لگوائیں بچوں کی زندگیوں کا, اور اگر کوئی ویدک ایسٹرالوجر پراپرلی میچ کر کے دے تو اس سے کہیں ریزنز فار ریجیکشن, منگلک ہونا ریزن ہے, منگلک نہ ہونا ریزن ہے, کس گھر سے کیا اس کا کنیکشن ہے, یا اس کی میریڈ لائف کی کوالٹی کیسی ہے, یا یہ سارے کویسچنز لیں اور پھر 2-3 لوگوں سے پوچھیں, ایک ایسٹرالوجر سے نہیں. بچہ ہے, زندگی ہے, ساری زندگی آپ اس کے کانٹے نکالتے رہتے ہیں, ایک غلط فیصلہ جو ہے لاکھوں کا نقصان علیحدہ. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے پاس یہ ٹول موجود ہے. باقی یہ ہے کہ شیطان ان دونوں کے اوپر زیادہ آتا ہے میاں بیوی پہ. وہ ماشاءاللہ آپ شادی اتنی بابرکت کرتے ہیں کہ اتنا کہ گناہ ایک ہی رات میں ہوتا ہے کہ وہ شادی نہ چلی, کیونکہ ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو ناچے نا, کوئی ایسا بندہ نہیں جو گائے نا, کوئی فحاشی کی کوئی وہ لمٹس نہیں ہے جو کراس کر دی جاتی ہیں. شیطان راضی پھرتے ہیں ایسے من موج کرتے ہوئے, اور جو پھر کھایا جاتا ہے وہ بھی پھر ماشاءاللہ بہت زیادہ بسم اللہ کے بغیر اور ٹکا کے, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل بے رحم. تو ہر طرف سے شیطان کو راضی کیا جاتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ سادگی ہونی چاہیے. مطلب فلک کی شادی ہے, فلک کو اپنے بس کلوزسٹ ریلیٹیوز کو بہت اچھا سا ڈنر دے دے ولیمے کے طور پہ, لڑکی کے چند کلوز ریلیٹیو اپنے, اور جتنا بھی خرچہ ٹینٹ تمبو ڈھول پہ کرنا تھا وہ جا کے کسی غریب کی جھگی میں اس رات میاں بیوی جائیں, اور ادھر کوئی لنگر تقسیم ان کو کرائیں, اور کسی جھگی والوں کو کوئی ان کی ضرورت کی چیز کوئی کاروبار شروع کرا دیں, اور میاں بیوی جائیں عمرہ کر کے آئیں, میاں بیوی جائیں حج کر کے آئیں, میاں بیوی جائیں اپنے ان پیسوں سے اپنی کوئی ایسی چیز کریٹ کریں مل کے جو دونوں کو مزید جوڑے, نہ کہ یہ اتنا لاکھوں
वो वेलों में और ढोल बाजों में और इनमें दे के, क्या बर्डनाइज शादी है ये, कोई शादी है? जबरदस्त। अच्छा वैसे ये अब ये बंदा टीएलपी को होगा, शादी माशाल्लाह ऐसी ही होगी। बंदा जी अहले हदीस होगा, शादी ऐसी होगी। बंदा मोमिन होगा जी, मैं तो अहले बैत का मानने वाला हूँ, शादी उसकी ऐसी होगी, फुल शैतानी। सॉरी टू से, लेकिन ऐसे ही है। इसमें मैं कसर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी जो काम है, जितना मैंने शैतान पे किया, आप लोगों की बीमारियां भी यही निकली, आप लोगों के फसाद भी यही निकले। तो उसका एक ही अमल देता हूँ कि सारे दुआ का, वो जो दुआ काब का अमल है, व्हाट्सएप किया करें, लें अपनी जिंदगी से शैतान निकालें, सब ठीक है, इंशाल्लाह। सुकून है। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा तोहफा आपने दिया और आई थिंक सो कि ये बड़े लोगों के काम आएगा डेली बेसिस पे। सर मैं आपको रिमाइंड भी करा दूंगा, आप एक आधी थ्योरी जरूर लोगों को बताया करें, बड़े लोगों का इसमें फायदा भी हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि एक सेगमेंट हम कमेंट्स का भी करें, बहुत से लोगों के सवालात होते हैं जो नीचे लिखते हैं और उनके हमेशा से रह जाते हैं, लेकिन मैं पॉइंट आउट भी करूंगा क्वेश्चन आप लोगों के, जो उसामा साहब से अपने हवाले से नहीं, जो आप दुनिया के हवाले से, जंगों से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, ऑथेंटिक सवाल हो, वो आप करिएगा। मैं नेक्स्ट कल के प्रोग्राम में लूंगा। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।